حمزہ شہباز کو اس بات کے اوپر گلا ہے کہ وزیر اعظم ایبسلوٹلی ناٹ کیوں کہہ رہے ہیں اور یورپی یونین کے اوپر وہ بات کیوں کر رہے ہیں۔ دراصل یہ جو گھبرائے ہوئے چہرے ہیں، ابھی مریم نواز کی تو گفتگو یہاں پہ سنانے کے قابل ہی نہیں ہے جو انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ اب یہ جو ساری گفتگو ہے یہ بنیادی طور کے اوپر کیا کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی آزادانہ خارجہ پالیسی کیوں ہے۔ چاہے آپ فضل الرحمان کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے آپ شہباز شریف کو دیکھیں، چاہے ان کے بچوں کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ایک ہی چیز نظر آئے گی کہ عدم اعتماد کی تحریک اس لیے جمع کرائی گئی ہے کہ آج پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس میں ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہا گیا ہے، یورپی یونین کو کیوں جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ ان لوگوں کے پیسے جو یورپ میں پڑے ہوئے ہیں، جو لندن میں پڑے ہوئے ہیں، کیا ہم نے اس کے محافظ کے طور کے اوپر زندگیاں گزارنی ہے، یا ہم نے ایک آزادانہ اور خود مختار فورن پالیسی کو آگے لے کے چلنا ہے؟ ایک طرف یہ پاکستان کی فوج کو اپنا نشانے پہ رکھے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک انجمن غلامہ کی طرح اپنی زندگی بسر کریں۔ الحمدللہ اس وقت پاکستان میں ایک مکمل اتحاد اور یگانگت ہے۔ تمام ادارے جو ہیں ان کی طرف سے، یا تمام جو پاکستان کی حکومت ہے ان کی طرف سے عوام کو یہ یقین دہانی ہم کرا چکے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی آزادانہ ہوگی، خود مختاری پر مبنی ہوگی اور ہمارے مفاد میں ہوگی۔ اور ہمارا مفاد میں یہ مفاد بھی شامل ہے کہ ہم ویسٹرن ممالک کا جو بلاک ہے، چاہے وہ امریکہ ہے یا یورپی یونین ہے، ہم ان سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں۔ ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، ہم یورپی یونین سے اچھے تعلقات کے حامی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی خود مختاری کو ان کے خواہشوں کے غلام بنا دیں۔ ہم نے اپنی فورن پالیسی اپنے جو مفادات ہیں اس کے تابع رکھنی ہے، اور دوسرے لوگ جو ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو تجارت ساری جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہے، یہ بالکل درست بات ہے، لیکن ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے۔ ہماری اپنی غیرت کے نام کو بیچ کے تو ہم تجارت نہیں کر رہے۔ تجارت کی ان کو بھی ضرورت ہے، ہمیں بھی ضرورت ہے۔ تجارتی تعلقات ایک دوسرے کے مفاد کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمیں یہ کہا جائے کہ ہم اپنی عزت نفس ختم کر دیں، ہم ایک غلام بن جائیں، ہم اپنے کسی مفاد کو سامنے نہ رکھیں اور ایک ایسی جو ہے وہ لیڈرشپ کا رول ادا کرنا شروع کر دیں کہ جس کے پاس عزت نفس ہی نہ ہو۔ اگر لیڈرشپ کے پاس عزت نفس نہیں ہوگی تو عام آدمی کے پاس کیسے جو ہے وہ عزت نفس ہوگی؟ لہٰذا آج پورا پاکستان، وزیر اعظم پاکستان کے پیچھے کھڑا ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی آزادانہ خارجہ پالیسی کو آگے لے کر چلیں گے۔ اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کا اور بلاول بھٹو صاحب کا، تو خیر اسلام آباد والے تو شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کتنے لانگ مارچ جو ہیں وہ اتنی ہنسی پہ ختم ہوتے ہیں جتنا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ ختم ہوا، اتنا ہنسی خوشی اور اتنا جو ہے کہکوں سے بھرپور لانگ مارچ جو انہوں نے ختم کیا، اس کے اوپر ہم ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جہاں تک عدم اعتماد کی تحریک کا تعلق ہے، یقینی طور کے اوپر ہماری یہی خواہش ہے کہ 21، 22 اور 23 کو یہاں جو وفود ہیں وہ آنے شروع ہو جانے ہیں اسلامی وزرائے خارجہ کے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو اسلامی وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے، 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس میں پوری دنیا کے جو اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ ہیں وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو امپورٹنٹ یورپین ممالک کے اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ بھی، ان کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، وہ بھی اس پریڈ میں کھڑے ہوں گے۔ لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو سارے سیاسی ڈرامے ہیں یہ اس ایونٹ سے پہلے ختم ہو جائیں، اور اسی کو لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس طرح آج وزیر اعظم صاحب نے اپنے بیان میں کہا، ہم اس محاذ کے اوپر پر اعتماد ہیں، اس کے اوپر جو اس وقت کی جو قانونی پوزیشن ہے وہ بھی بڑی واضح ہے۔ اسپیکر صاحب کے پاس بالکل یہ اختیار ہے کہ وہ ووٹ قبول نہیں کریں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کہ یہ اپنی پارٹی کا مینڈیٹ کے خلاف وہ جائیں گے۔ وہ آرٹیکل 63 اس کے اوپر بڑا واضح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے تمام ایم این ایز جو ہیں اس وقت 179 لوگ وہ تھے جو کہ جن کی پرائم منسٹر صاحب جو ہماری پارٹی سے اور ہمارے الائز ہیں ان کی ہمیں پوری مکمل حمایت حاصل ہے، اور ہمیں ایکسٹرا ووٹس جو ہیں ان کی بھی امید ہے۔ کل میں نے کہا تھا
4 یا 5 ہوں گے. آج امید ہے کہ ہمیں ایک آدھ اور آدمی جو ہے وہ جوائن کر جائے گا, تو ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارا نمبر جو ہے یہ بھی بڑھ جائے گا. 172 لوگ اپوزیشن نے لے کے آنے ہیں اسمبلی میں. ہم نے ظاہر ہے کہ لوگ اپنے جو ہیں وہ اسمبلی میں لے کر نہیں آنے ہیں, اور ہماری کوشش یہی ہوگی کہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہو سکے. سر یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ OIC کا جو اجلاس ہے اس کے لیے مہمان بھی آئیں گے, اور آپ نے دعوت ناموں کا بھی ذکر کیا کہ بڑے مہمانوں کو وہ بلایا جا رہا ہے. آپ نے کہا کہ اس سے پہلے یہ حل ہو جانا چاہیے, تو کیا حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اجلاس اسی آنے والے ہفتے میں بلا لے گی؟ کوئی حوالے سے فیصلہ ہم نے تو نہیں کرنا, یہ تو اسپیکر صاحب نے کرنا ہے. ہم تو جو اپنی مدعا ہے یہ بتائیے گا کہ آرٹیکل 63A کی بات ہو رہی ہے کل سے بہت زیادہ, اور یہ ڈیبیٹ آ رہی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ جب ایک جرم جب ووٹ ڈال دیا جائے گا اس کے بعد وہ امپلیمنٹ ہوگا اور اس کے بعد پروسیس ہوگا, تو کیا وہ کاؤنٹ ہوگا یا وہ پروسیس ہی رک جائے گا سارا؟ جو اپیرنٹلی جو ریڈ ہے آرٹیکل 63(1)A, اس کے تحت تو اسپیکر کو یہ جو ڈکلیریشن کا اختیار ہے کہ ایک آدمی اس نے فلور کراس کیا یا نہیں کیا, یہ اختیار جو ہے یہ لیڈر آف دی پارٹی کا ہے. لیڈر فیصلہ کرے گا کہ کسی آدمی نے ہاؤس فلور کراس کیا یا نہیں کیا, اور اس کے بعد اسپیکر نے اس کی ڈکلیریشن جاری کرنی ہے. لہٰذا یہ تو بے تکی بات ہے کہ آئین کہے کہ نہیں پہلے تو آپ خلاف ورزی کر لیں اور پھر ہم آپ کو سزا دیں گے. سو خلاف ورزی سے ہی روکنا جو ہے وہ آرٹیکل 63(1) میں لاگو ہوتا ہے. نہیں, اتحادیوں کی تو ایک اپنی پارلیمانی پارٹی ہے وہ. جی یار, وزیر اعلیٰ پنجاب تبدیل ہو رہے ہیں تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ 2 وجوہات سے اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں. ایک یہ کہ انہیں عمران خان کا اعتماد حاصل ہے, اور دوسرا یہ کہ انہیں جو PTI کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کا اعتماد حاصل ہے, اور وہ اس وقت تک ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے جب تک وہ ان دونوں اعتماد جو ہیں وہ ان کو رہیں گے. اور جس طرح سے آپ نے دی بھی تھی خبر کچھ دن پہلے دی تھی کہ وزیر اعلیٰ نے تو خود بھی وزیر اعظم صاحب کو مل کے آفر کی تھی کہ وہ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت ہمارا فوکس نو کانفیڈنس ہے. پنجاب کے اوپر جو بڑے فیصلے ہیں اس کی طرف بھی انشاءاللہ ہم آئیں گے, لیکن ابھی نہیں. کنہوں نے, اب ہمیں کیا پتا فیک ہے. فواد چوہدری صاحب کچھ عرصہ پہلے تحریک لبیک نے روڈ بلاک کیے ہوئے تھے, تو وفاقی وزراء کہہ رہے تھے کہ ان کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے. تو اب دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ غیر ملکی ہاتھ ہے اس نو کانفیڈنس کے پیچھے بھی. تو کیا یہ وہی تو غیر ملکی ہاتھ ہے جو تحریک لبیک کے پیچھے تھا, یہ کوئی نیا ہے؟ تحریک لبیک کے پیچھے بھی سارا جو ان کی سوشل میڈیا کیمپین تھی وہ ہندوستان سے ہو رہی تھی, اور ہم نے جو پورا وہاں پہ آپ کے سامنے ریکارڈ رکھا تھا وہ تحریک لبیک کو پوری سپورٹ جو ہے وہ ہندوستان کے اکاؤنٹ سے ہو رہی تھی. اس کے اوپر کوئی ڈینائل نہیں آیا. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کا اطلاق پہلے ہونا چاہیے, تو جو آئین کے مطابق تو یہ کہ نیلی اس وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی رکن وزیر اعظم کے خلاف ووٹ دے دے گا تو اس کے بعد اس کی, تو کیا نیت کی بنیاد پر حکومت جو ہے اپنے ارکان کے خلاف فیصلہ کر لے گی؟ اور دوسرا یہ کہ کیا مسلم لیگ کاف اور MKM کی جانب سے آپ کو واضح یقین دہانی مل گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی مسلم لیگ کاف کی قیادت اور MKM کی قیادت و اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں یقین دہانیاں ہمیں سب کی طرف سے مل گئی ہیں, اور یہ جو آرٹیکل 63(1)A ہے یہ ڈیفرنٹ ہے جس سے آپ بات کر رہے ہیں. وہ 2 ہے جو کہتا ہے کہ ووٹ دیں گے تو ڈسکوالیفائی ہوں گے. آرٹیکل 63(1)A جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے اور دوسری پارٹی جوائن کر رہا ہے, تو اگر لیڈر آف دا ہاؤس اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اپنی پارٹی چھوڑ دی ہے, تو اس کے ساتھ ہی وہ ڈکلیریشن. اپوزیشن کے 5 بندے کون سے والے ہیں آپ کے پاس؟ اپوزیشن کے بھی 5 بندے بتائیں گے, لیکن اینڈ پہ بتائیں گے نا سارے. رضوان, اور اس میں بتایا کہ ماضی میں فوج کے خلاف اس طرح سے یہ دونوں جماعتیں کانسپائر کرتی رہی ہیں. یہ ایک تاثر یہ دے رہے ہیں اور ہر جگہ یہ بیٹھ کے بات بھی ہو رہی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے. اس بار اسی وجہ سے ہم بڑی قوت کے ساتھ حکومت پر حملہ آور ہوئے ہیں. پرائم منسٹر نے اس دن ہم سے گفتگو میں یہ کہا کہ فوج ان کے ساتھ, یہ سر تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ فوج ان کے ساتھ ہے یا نہیں. ہماری جو کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے اس میں فوج کو حکومت کے ساتھ ہی رہنا ہوتا, اور اگر فوج حکومت کے ساتھ نہیں ہوتی تو ظاہر ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل سکیم کے وہ اس کے برعکس ہوگا. تو فوج نے تو اپنی آئین کے اوپر عمل کرنا, فوج آئین کے اوپر عمل کرے گی. صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارلیمنٹ پارٹی انٹیکٹ ہے, 189 لوگ موجود ہیں, جب ساری 179 جب سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی ٹوٹا نہیں بن جاتا, پھر لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں ووٹ ڈالنے سے؟ کس کو ووٹ ڈالنے سے؟ ہم نے تو ووٹ نہیں ڈالنا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ وہاں نہیں آئیں گے اور ان کو نیت کی بنیاد پر ان کو نہیں, اس لیے کہ ووٹ ڈالنا جو ہے وہ تو عدم اعتماد کے حق میں ڈالنا ہے نا.
وہ تو अपोजिशन ने दिखाना है ना, वो अपोजिशन दिखाए अपने बंदे. मैंने तो कहा था मीडिया के सामने पेश करना. जी फहीम, जहांगीर फरीद के साथ राब्ता हो रहा है या फिर उन्होंने हिमायत की? अभी हम जो सारे लोग हैं, तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, या बाकी जो तमाम लोग हैं, वो भी राब्ते में होंगे और इंशाल्लाह ताला एक उनके साथ भी बातचीत जो है वो रहेगी और एक हम एक मुतहदा किस्म का जो रिस्पांस है वही देंगे इंशाल्लाह.